نبی اکرم شفیع اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب المحاربین من اہل الکفر والردہ. قول اللہ تعالی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ پیر چوری کی سزا کے بارے میں حدیثیں ہمارے سامنے آئیں. چوری کا حد پہلی مرتبہ داہنا ہاتھ گٹوں تک کاٹ دینا ہے. یہ اس کا سزا ہے، اس کی سزا ہے. اور توبہ کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ بھی قبول کر لیں گے. جیسے کہ واقعہ آیا مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، اس کے بعد ہاتھ کاٹا گیا. انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دولت قدے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بار بار آتے تھے اور نبی علیہ السلام ان کی ضرورت بھی پوری کرتے تھے. اب یہاں لٹیروں کا بیان، لوٹ لینا. عرینا یہ قبیلہ ہے. عرینا کے بعض لوگ مدینہ منورہ آئے. آنے کے بعد کہا ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں. مسلمان ہو گئے. مدینہ منورہ میں ہی تھوڑے دن رہنا چاہا. اتنے میں وہ لوگ بیمار ہو گئے. بیماری کیا تھی؟ ہاتھ پیر بالکل ہڈ اور چمڑا اور پیٹ انتہائی بھاری. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. تو شکایت کیا نبی علیہ السلام کے پاس اور یہ بھی درخواست کیا کہ ہم کو دودھ کا انتظام کیا جائے. شاید وہ دودھ اور اونٹنی کا جو دودھ ہے بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، خصوصاً پیٹ کی بیماریوں کے لیے. آج بھی پیٹ کی جو بیماریاں ہم بعضوں کے پیٹ ابھر جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مجرب دوا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو اونٹنی ہے ہی نہیں. اونٹنی کا دودھ کہاں سے؟ تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کہا ہمیں وہ دودھ کا انتظام کیا جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے سے باہر صدقے کے اونٹ اور اونٹنیاں چر رہے ہیں، جاؤ وہیں رہو، وہیں جاؤ، دودھ پیو اور پیشاب پیو. پیشاب کیا جائز نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ان کے لیے یہی بتایا کہ ان کو کہو کہ دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو. گئے ویسے ہی دودھ بھی پی رہے تھے، پیشاب بھی پی رہے تھے. پیشاب کا یہ قطرہ بھی حرام، چاہے کسی کا بھی. اچھے ہو گئے، اچھے موٹے تازے ہو گئے. اور اس کے نگران جو صحابہ تھے جب پورے مکمل صحت مند ہو گئے تو ان صحابہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. جو نگران میں کتنے تھے وہ، اور قتل کرنے سے پہلے ان لوگوں نے صحابہ جو تھے ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا. اب اس کے بعد پورے اونٹنی کو ہانک کر لے گئے اور مرتد ہو گئے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اسلام چھوڑ دیا. حضرت جبرائیل آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا تمہارے جو اونٹنی اور اونٹ چر رہے تھے اسے عرینا والے نے وہاں کے حفاظت کرنے والے صحابہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا اور حضرت جبرائیل نے نبی علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا ان کے لیے بد دعا کرو. اور بد دعا کرتے کرتے ایک دعا یہ بھی کرو یا اللہ تو ان کو میرے حوالے کر دے. تو ویسے نبی علیہ السلام نے بد دعا بھی کیا، حوالہ بھی
اب صحابہ کو جو بھیجا وہ لوگ ان کو پکڑ کر لے آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہے کے سلاخ کو گرم کیا اور اس کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کو ضائع کر دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ کو، جیسا حکم تھا لٹیروں کے لیے، ہاتھ کاٹ دیا، ایک ہاتھ اور ایک پیر۔ عام طور سے جو چوروں کو سزا دیتے تھے اس سے پہلے سن کرتے تھے، جیسے آج کل سن کرتے ہیں آپریشن، سن کرنے کے بعد یہاں تک ہاتھ کاٹنے کے بعد فوراً آگ سے داغتے، جس کی وجہ سے وہ خون رک جاتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹا مخالفت میں۔ کاٹنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داغا نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ ویسے ہی چھوڑیں گے پورا خون نکلے گا، خود بہت مرے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، پارے 6 سورہ مائدہ میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ مضمون ہے اس میں۔ تو سورہ مائدہ کی 33 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بلا شبہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے مقابلہ کیا، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچایا، تو کیا کرو؟ او یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا تو قتل ہی کر دو، یا ان کو سولی پر چڑھا دو، یا یہ کہ ان کی ایک ہاتھ اور ایک پیر مخالفت میں، یعنی یہ داہنا ہاتھ تو بایاں پیر ان کی کاٹ دو، او ینفوا من الارض، اور شہر سے باہر لے جا کے۔ تو نبی علیہ السلام نے پورا کیا، ہاتھ بھی کاٹا اور ان لوگوں کو شہر کے باہر ہررا ایک جگہ ہے وہاں جا کر ڈال دیا، ویسے تڑپتے وہ لوگ مر گئے۔ یہ کیوں سزا دیا؟ اس لیے یہ سزا دیا کہ ان لوگوں نے ویسے ہی برتاؤ کیا حضرات صحابہ سے۔ ایک تو مرتد ہو گئے، مرتد کی سزا قتل ہے، اور چوری کیا اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور فساد مچایا، یعنی صحابہ کا پہلے آنکھ پھوڑا ان لوگوں نے۔ یہ ساری چیزیں، پورے جرائم ان لوگوں نے کیا، تو سارے سزا کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر جاری فرمایا۔ یہ آیت اسی وقت کی نازل شدہ ہے، سورہ مائدہ کی، اور سورہ مائدہ تو مکمل احکامی ہے، ایک آیت میں 10 20 مسائل۔ اب حدیث ہے، یہی قصہ عنوان الگ الگ قائم کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ حدیثوں میں بیان فرماتے ہیں۔ وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر قال حدثني ابو قلابة الجرمی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفر من العقل فاسلموا فاجتوا المدینہ فامرهم ان یاتوا ابل الصدقة فیشربوا من ابوابها والبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثار فأوتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں عقل کے چند احباب آئے، عقل عرینہ دونوں ایک ہی، فاسلموا، اسلام قبول کیا، اور وہیں مدینہ میں رہنے لگے۔ تو فجتوا المدینہ، مدینہ کی آب و ہوا ان کو سازگار نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے۔ اب آگے حدیث آتی ہے، ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کے انتظام کا مطالبہ کیا، وہ آگے کی حدیث میں آ رہی ہے، اس میں حدیث میں نہیں ہے۔ فامرهم، تو نبی علیہ السلام نے کو حکم دیا، ان یاتوا بالصدقۃ، جاؤ صدقے کے اونٹ وہاں چر رہے ہیں، فیشربوا من ابوالها والبانها، جاؤ اس کے پیشاب پیو اور اس کا دودھ پیو۔ یہ صرف ان کے لیے حکم دیا تھا نبی علیہ السلام نے، اور صرف ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کو سلائی لگایا آگ میں تاپ کر، باقی نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلح نہ کرنا، مسلح حرام ہے، یعنی میدان جہاد میں کسی کو بھی جہنم رسید کیا تو اس کے ناک، اس کے کان وغیرہ کاٹنے کی بالکل اجازت نہیں، بس مار دیا اور مر گیا، کیسے چھوڑ دینا۔ اس کی بے حرمتی، لاش کی بے حرمتی اسلام میں کبھی جائز نہیں، اس دن سے آج تک صرف ان لوگوں کے ساتھ یہ خاص ہوا ہے۔ کیوں؟ بہت سارے جرائم ان لوگوں نے کر دیا،
گویا اس کا بدلہ تھا، جیسے کہ صحابہ کی آنکھ پھوڑا پہلے ان لوگوں نے، حدیث آ رہی ہے۔ ففعلوا، گئے وہ لوگ ویسے ہی وہاں رہے اور اس کا اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے لگے، فصحوا، بالکل تندرست ہو گئے، یہاں نہیں ہے موٹے تازے ہو گئے، کہا روایت بھی آگے آ رہی ہے۔ فرتدوا، نعوذ باللہ، اللہ باللہ، مرتد ہو گئے۔ وقتلوا رعاتها، اور جو اس کی حفاظت کرنے والے صحابہ تھے ان کو قتل کر دیا۔ واستاقوا الابل، اور اونٹ کو لے بھاگے۔ فبعث فی آثارہم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے کرنے کا حکم دیا۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو مدینہ منورہ سے باہر کا قصہ ہے، جیسے کہ بتایا حضرت جبرائیل آئے، آنے کے بعد نبی علیہ السلام کو پورا قصہ سنا، ایسا ایسا ہوا ہے۔ فوتی ابھی صحابہ گئے، پکڑ کے لائے۔ صحابہ تو اشارہ پر مٹنے والے تھے۔ فقط ایدیہم، نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ کاٹا، وارجلہم، اور ان کا بایاں پیر کاٹا، وسمل اعینہم، اور لوہے کے سلاخ سے گرما کر ان کے آنکھوں میں لگایا۔ ثم لم یحسمہم حتی ماتوا، پھر اسے داغا نہیں، یعنی داغا نہیں کا مطلب آگ سے داغتے تاکہ وہ خون رک جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو خون رکنے کے لیے داغا نہیں۔ باب لم یحسم النبی صلی اللہ تعالیٰ المحاربین من اہل الردۃ حتی ہلکوا، اب اس میں جو داغا نہیں، اب اس کا عنوان قائم فرما کر وہ الگ سے ایک حصہ کو امام بخاری لے پھر سے بیان فرماتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن الصلت ابو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي قلابة عن النبي صلى الله عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قطع عرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا، یہاں وہ نام آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرینیین کے ہاتھ اور پیر کاٹے اور اسے داغا نہیں یہاں تک کہ وہ مرے۔ باب لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا، اچھا ایسے مجرموں کو جب اس قسم کی سزا دیں اور پانی کا مطالبہ کریں، پانی بھی نہیں پلانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پانی بھی نہیں پلایا، ترس سے تھے لیکن پلایا نہیں پانی، عنوان وہی ہے لم یسق مرتدون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو پانی بھی نہیں پلایا، یعنی مطلب پانی دینے کا حکم نبی علیہ السلام نے نہیں دیا۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن وهيب بن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم رهط من عقل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا في الصفا فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تعلقوا بإبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأتوا فشربوا من الباني وابوا عليها حتى صاحوا وسمنوا وقتلوا الراعي فاستقوا الزود فأتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فهميت فكحلهم بها وقطع أيديهم وأرجلهم ومسهم ثم ألقوا في حرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عرینا کے ایک جماعت آئی، کانوا فی الصفا، یہ اصحاب صفا میں سے ہو گئے۔ اب اصحاب صفا میں جو آتا وہ کھاتے تھے۔ فاجتووا المدینہ، مدینہ کا آب و ہوا ان کو سازگار نہیں ہوا۔ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابغنا رسلا، ہمارے لیے دودھ کا انتظام کریں، یعنی اونٹنی کا دودھ۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اجد لکم، دیکھو بھائی میرے پاس ہے نہیں، یعنی تم سب کے لیے میں اونٹنی کا دودھ کا انتظام کروں، یہ میرے سے نہیں ہوگا، البتہ وہاں چلے جاؤ، الا ان تلحقوا بإبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں صدقہ کے اونٹ چل رہے ہیں مدینہ منورہ سے باہر، وہاں چلے جاؤ، وہاں ہی رہو، وہیں پر اس کا پیشاب بھی پیو اور اس کا دودھ بھی پیو۔ فاتوها، وہ لوگ وہاں پہنچے، فشربوا من البانیہا و ابوالیہا، وہاں جا کر وہ دودھ بھی پیے اور پیشاب بھی، حتی صحوا، یہاں تک کہ تندرست ہو گئے، وسمینوا، اور موٹے تازے ہو گئے، وقتلوا الراعی، جو صحابہ حفاظت کرنے والے تھے ان صحابہ کو قتل کر دیا، واستاقوا الزود، اور سارے اونٹ کو لے بھاگے۔ فاتى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہی آ گئی پورا قصہ۔ فبعث الطلب فی آثارہم، نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر لانے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ فما ترجل النہار حتی أتي بهم، دن ابھی ختم بھی نہیں ہونے پایا کہ صحابہ نے ان کو پکڑ کر سامنے پیش کر دیا۔ فامر بمسامیر، اور نبی علیہ السلام نے اس لوہے کے سلاخ مانگا، فأحمیت، اور اسے گرمایا، فکحلہم بہا، جیسے سرما سے سرما دانی سلائی لگاتے ہیں
نبی علیہ السلام نے ان کو اس سلاخ سے ان کی آنکھوں میں لگایا. وقطع ایدیہم وارجلہم، اور داہنا ہاتھ یہاں تک کاٹا، بایاں پیر ٹخنے تک کاٹا. وما حسمہم، نبی علیہ السلام نے آگ سے نہیں داغا. کیوں؟ ان چلتا رہے. ثم القوا فی الحرہ، پھر حرہ میں ڈال دیا. حرہ ایک جگہ ہے. یستسقون، وہ لوگ پانی مانگے. فما سقوا، نبی علیہ السلام نے ان کو پانی کا انتظام نہیں فرمایا. حتیٰ ماتوا، یہاں تک کہ مرے. بابو ثمر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعین المحاربین، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لڑنے والوں کے آنکھوں میں نبی علیہ السلام نے لوہے کا سلاخ چلایا، انہیں ان کے آنکھ پھوڑ دیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رهطا من عقل أو قال عرينا ولا أعلمه إلا قال من عقل قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله تعالى باللقاء وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله تعالى غدوة فبعث الطلب في أسرهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو القلابة هؤلاء قوم سرقوا قتلوا كفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وہی حدیث ہے. آخر میں ابو قلابہ فرماتے ہیں یہ سب ان سے کیوں ایسا کیا؟ تو حضرت فرماتے ہیں ہؤلاء قوم سرقوا، پہلے ان لوگوں نے لوٹا، وقتلوا، اور صحابہ کو شہید کیا، اور وکفروا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد کفر اپنایا، وحاربوا اللہ ورسولہ، تو گویا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا. بابو فضل من ترک الفواحش، یہاں سے چوری کا بیان، 4 قسم کے حدود کا بیان امام بخاری علیہ الرحمہ بیان فرمائیں گے. شروع میں بتایا گیا سب سے پہلے شراب کے لیے شرابی کو 80 کوڑے ماریں گے. اس کے بعد دوسری چوری کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب اس میں سے لٹوروں کا بیان آ گیا. اب یہاں سے زنا کا بیان ہے. بابو فضل من ترک الفواحش، جنہوں نے فحش بے حیائی کو چھوڑا ان کی فضیلت میں. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال 7 يظلهم الله يوم القيامه في ظل يوم لا ظل الا ظله امام عادل شاب نشأ في عباده الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأحقاها حتى تعلم شمال ما صنعت يمينه. یعنی بے حیائی سے جو آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کی فضیلت عنوان قائم فرما کر نبی امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث بیان فرمائی. کیا؟ قیامت میں جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا تو عرش کے سائے میں 7 آدمی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے. 7 کون کون؟ نمبر 1 سب سے پہلے امام عادل، انصاف پسند بادشاہ. یعنی بادشاہ ہمارے تصور میں دنیا داری کی انتہا ہے. سب سے پہلے نمبر کی دنیا داری بادشاہت ہمارے دماغوں میں. لیکن سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جو ذکر فرمایا امام عادل. جتنے ایسے امام عادل گزرے ہیں بادشاہ وقت کے لیکن بڑے پکے اور سچے، تاریخ ہمارے پاس بہت زیادہ گواہ ہے. نمبر 2 شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی میں عبادت کرنا. بڑھاپے میں تو سبھی کرتے ہیں لیکن جوانی میں کرنا. جوانی کون سی ہے؟ 25 سے 35 یا 40، 25 سے 35 یا 40، بعضوں نے 35 کا، بعضوں نے 40 کا. اس لیے کہ جنتیوں کی عمر 30 اور 35 کے بیچ میں ہوگی. سارے جنتی چاہے وہ 100 سال گزارے ہوں، 200 سال گزارے ہوں دنیا میں، لیکن سب کی عمریں وہی ہوں. چاہے 2 سال گزارے ہو وہ بھی. نمبر 2 شاب نشأ فی عبادت اللہ. نمبر 3 رجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ،
تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا. یاد کرتے کرتے یہاں وہ لفظ نہیں ہے، دوسری حدیث میں ہے، مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے، یا صرف آنکھوں سے آنسو بہہ جائے. یہ ہے یعنی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے. آنسو کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑی مشہور ہے، اتنا روتے تھے داڑھی مبارک تر ہو جاتی، وہ تو اعلیٰ درجے کا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا. ایک دوسری حدیث میں رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے. کیا مطلب یہ ہے اب رات کو سو رہا ہے تو اسے فکر ہے کہ مجھے فجر کی نماز مسجد میں باجماعت صف اول میں پڑھنا ہے. فجر نماز پڑھ لیا اور دنیا میں لگ گئے، دھندے میں لگ گئے، چاہے ملازمت میں ہو چاہے تجارت میں ہو، اس میں بھی. لیکن فکر اسے یہ ہے کہ ظہر کی نماز مجھے باجماعت صف اول میں مسجد میں مجھے پڑھنا ہے، یہ اسے تڑپ ہے. اب عصر پڑھ لیا پھر دھندے میں لگ گیا، لیکن فکر یہ ہے کہ عصر کی نماز مجھے مسجد میں صف اول میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. اب عصر پڑھ لیا تو باہر آ گیا، پورے بازار میں سب کچھ اپنا ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ مجھے مغرب کی نماز باجماعت صف اول کے ساتھ مسجد میں پڑھنا ہے. اب اس کے بعد مغرب پڑھ لیا تو عشاء ایسے ہی. ایسا آدمی بھی اس سائے میں ہوگا، ایسا آدمی بھی یعنی ہم وقت اسے نماز کی فکر، دنیا کے دھندے میں لگتے ہوئے بھی نماز کی فکر ہے کہ میری نماز ضائع نہ ہونے پائے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، حضرت مولانا احتشام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی مسجد میں بیان فرمائے. انہوں نے ایک شعر پڑھا، دل تو ہے محبت ہی کرنے کے لیے. حضرت کا شعر یاد آ گیا یہ حدیث کو سمجھانے کے لیے. حضرت نے اسی کو سمجھایا، دل بہرے محبت ہے محبت یہ کرے گا لاکھ، اس کو بچا کسی پر تو مرے گا. لیکن یہ کس پر مرنا ہے؟ اللہ کے لیے مرنا. دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، ویسے دونوں کے دونوں عرش کے سائے میں ہوں. رجلان تحابا فی اللہ، دو آدمی جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اب یہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الی نفسه، ایک عورت ہے اچھے خاندان کی ہے، بڑی حسین ہے، ایک مرد کو بلا رہی ہے آؤ میری خواہش پوری کرو. اب وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا خوف ہے، اللہ مجھے ڈر ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا. تو ایسا یعنی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دو باتیں، ایک تو بڑے گھرانے کی ہے اور دوسرا کا بڑی حسین و جمیل ہے. اب وہ بلا رہی ہے تو اس سے کہنا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تیری فرمائش بھی پوری نہیں کر سکتا. یہ بھی عرش کے سائے میں ہو. یہی ہے امام بخاری رحمہ کو یہ ایک حصہ بیان کرنا ہے صرف. قال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى تعلم شماله ما صنعت يمينه. نمبر 7، خیرات کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا داہنا ہاتھ جو دے رہا ہے اس کا بایاں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی دے اور بھول جائے، بالکل ذہن میں بھی نہیں رکھے اسے میں نے دیا ہے، میں نے احسان کیا ہے. اس قسم سے جو دیتا ہے وہ بھی عرش کے سائے میں ہو. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو صرف اس میں سے ایک ہی بتانا ہے، وہ آدمی جس کو کوئی عورت بلاتی ہو، وہ جس کی وجہ سے وہ بے حیائی سے اپنے آپ کو روک لیا. بے حیائی سے اپنے آپ کو روکنے والے کی اتنی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں ایک قصہ بہت مشہور ہے، بخاری شریف میں تقریباً امام بخاری رحمہ 6 جگہ میں بیان فرمایا. 3 دوست جا رہے تھے، چلتے چلتے پہاڑ میں پہنچ گئے، ہوا اور بارش شروع ہوئی تھی، غار میں چھپ گئے، پتھر آیا اور مکمل بند کر دیا. اب اس میں سے یہ قصہ ہی، چچا زاد بہن سے عاشق ہو گیا تھا، اس سے پورا مکمل قادر ہو گیا. اس لڑکی نے کہا اللہ سے ڈرو،
اتقوا اللہ، فوراً آ گیا، یا اللہ یہ عادت تجھے پسند ہے تو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما، چھٹکارا ملے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے حیائی سے بچنا بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اس عنوان سے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا۔ وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثني خليفه قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا ابو حازم سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من توکل لی ما بین رجلیہ ما بین لحیتیہ توکلت له بالجنہ۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دو پیروں کے بیچ میں جو ہے اس کی حفاظت کر لے اور دو جبڑوں کے بیچ میں جو ہے اس کی حفاظت کر لے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو پیروں کے بیچ میں شرمگاہ، دو جبڑوں کے بیچ میں زبان، جو زبان کی حفاظت کر لے اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے، پیارے رسول فرماتے ہیں توکلت لہ بالجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے لیے جنت کی، وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ امام بخاری رحمہ یعنی بے حیائی سے جو اپنے آپ کو روک لے گا، اس کے لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ گارنٹی والی سند امام بخاری رحمہ بیان فرماتے ہیں۔ باب اسم الزنا، زنا کا گناہ، قول اللہ تعالی ولا یزنون۔ عباد الرحمن قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ فرقان میں پارے 19 میں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ لمبی آیت ہے، 10 صفات بیان فرمایا عباد الرحمن کے اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے ایک صفت ولا یزنون فرقان میں ہے، آیت نمبر 60 پر 8، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھا آگے آ رہا ہے کیا؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آنکھوں کی جب حفاظت کرو گے خود بخود زنا کے قریب بھی نہیں جائے گا کوئی۔ کیوں؟ زنا بہت بری بات ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔